توبہ استغفار کر لیا، کوئی بھی عبادت اگر وہ ان 5 راتوں میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں بندہ کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے اور آنے والا منگل اور آنے والا بدھ، اس کی درمیانی رات، عربی زبان میں اس کا نام ہے لیلۃ النصف من شعبان، ایک دوسرا نام ہے لیلۃ البراءہ، اور اردو زبان میں اس کو شب براءت کہا جاتا ہے، اور ہماری مورٹ زبان میں مردیاں کی عید۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ ماہ شعبان کی 10 تاریخ چل رہی ہے۔ فروری 3 تاریخ کو مغرب گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب براءت ہے۔ شب براءت سے متعلق تقریباً 10 صحابہ رضی اللہ عنہم سے احادیث مروی ہیں، اس کی فضیلت ثابت ہے۔ ایک روایت میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں اگر کوئی بندہ ان 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے، کوئی بھی عبادت، نماز پڑھ لیا، ذکر کر لیا، تلاوت کر لیا،
توبہ استغفار کر لیا، کوئی بھی عبادت اگر وہ ان 5 راتوں میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے کہ یہ بندہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا ضرور۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 لیلۃ الترویہ، یعنی 8ویں ذی الحجہ کی رات، بقرعید سے 2 دن پہلے کی رات۔ حاجی لوگ اس رات میں یا تو مکہ میں ہوتے ہیں یا پھر مینا کے اندر ہوتے ہیں۔ جو لوگ 7 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے مینا چلے گئے وہ مینا میں ہوتے ہیں، اور جو لوگ مکہ ہی میں ہیں 8 تاریخ کو صبح جائیں گے وہ مکہ میں رہتے ہیں۔ یہ 8 ذی الحجہ ہے۔ اور دوسری رات ہے لیلۃ عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، یعنی 8 تاریخ کو حاجی لوگ مینا سے نکلیں گے اور عرفات جائیں گے تو جو رات آئے گی وہ 9 ذی الحجہ کی رات ہے۔ تیسری رات لیلۃ النحر، یعنی قربانی والی رات، بقرعید سے پہلے جو رات آتی ہے، یعنی حاجی لوگ 9 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں، وہاں رات گزارتے ہیں، یہ والی رات۔ اور عید الفطر کی رات، یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، چاند نظر آ گیا، کل شوال کی 1 تاریخ ہے اور کل چل کر کے عید کی نماز ادا کی جائے گی، تو اس سے پہلے جو رات ہے یہ والی رات۔ تو 4 راتیں ہو گئی۔ 5ویں رات ہے لیلۃ النصف من شعبان، ماہ شعبان کی 15ویں رات، جو کہ ابھی فروری 3 تاریخ کو مغرب کے بعد آنے والی ہے، شب برات جس کو بولا جاتا ہے۔ تو سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں، اگر کوئی بندہ ان 5 راتوں میں عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ واجب کا مطلب کیا؟ کمپلسری، 100% وہ آدمی جنت میں جائے گا، جنت کا مستحق بن جائے گا۔ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ ان 5 راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شب برات میں عبادت کریں، پورے 5 راتوں میں عبادت کو معمول بنا لیا کرتے تھے۔ اور اس طرح کی فضیلت والی راتوں میں مل جل کر کے عبادت کرنا شریعت کا حکم نہیں ہے۔ آپ اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں میں عبادت کر لیں، مسجد میں جڑ کر کے بیانات کا ہونا اور اس کے بعد نماز وغیرہ سب مل کر کے پڑھنا 3-4 بجے تک، یہ سب شریعت کا حکم نہیں۔ جو اعمال نوافل کے قبیل سے ہیں، یعنی آپشنل عبادتیں ہیں، اس میں انڈیویجوالٹی بہتر ہے، انفرادیت یعنی اکیلے کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ فرض نماز ہے، اس کو جماعت سے پڑھنا ہے، چاہے آپ جنگل میں ہو، اگر 2 آدمی بھی ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو جنگل میں بھی آپ اذان کہہ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ فرض نماز کی اہمیت ہے کہ مل کر کے عبادت کرو۔ تو جن اعمال کے بارے میں قرآن و سنت میں آیا ہے
کہ ان کو مل کر کے کرنا ہے، بس انہی کو مل کر کے کرنا ہے۔ باقی نفل نمازیں، تہجد کی نماز ہے اور اس طرح کی فضیلت والی راتوں میں جاگنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ انڈیویجولی ہے، اکیلے اکیلے ہو کر کے ان راتوں میں عبادت کرنا ہے۔ ہمارا جو جنوب ہند کا علاقہ ہے، ساؤتھ انڈیا، یہاں پر پرانے زمانے میں پڑھے لکھے علماء کرام کی تعداد بہت کم تھی۔ پورے ڈسٹرکٹ میں کوئی ایک عالم ہوا کرتا تھا، پورے ڈسٹرکٹ میں۔ بلکہ آپ کو میں کیا بتاؤں، ابھی ایک 25-30 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ لمبا نہیں، 90s کی بات ہے کہ گاؤں دیہات سے لوگ آتے تھے، مسلمان قصائی آ کر کے مسجد کے امام صاحب کو ذبح کرنے والی چھری دیتے تھے اور بولتے تھے حضرت اس میں جانور کو حلال کرنے کی دعا پڑھ کر کے دے دو، ہم لے جا کر کے جانور کاٹ لیا کریں گے۔ یعنی ان کو اتنا بھی نہیں آتا تھا کہ بکری ذبح کرنا ہو تو کیا پڑھا جائے۔ پرانے لوگ بتاتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ گاؤں دیہات سے لوگ آ کر کے شہروں میں علماء سے چھری کے اوپر وہ دعا دم کرا کے لے جاتے تھے اور جانور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اس قدر جہالت تھی 30 40 50 سال پہلے، اور پہلے اور زیادہ جہالت تھی، لوگوں کے اندر نالج نہیں تھا، دین کا کوئی علم نہیں تھا۔ تو لوگوں کو اس طرح کی راتوں کی فضیلت سمجھانے کے لیے اس زمانے کے لوگوں نے کیا ترتیب بنائی کہ سب لوگ آؤ مسجد میں ہم عبادت کریں گے۔ تو مسجد میں سب لوگوں کو ان راتوں میں جوڑا جاتا تھا، شب برات میں، شب قدر میں، شب معراج میں، تاکہ لوگ کچھ نہ کچھ تو جان لیں، عمل کر لیں۔ پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا یہ سب، اس لیے جوڑتے تھے، جوڑ کر کے ان کو سمجھاتے تھے تاکہ یہ لوگ 2-4 سال اس طرح ان راتوں میں مسجدوں میں آ کر کے عبادت کریں گے تو آگے چل کر یہ خود اپنے گھروں میں عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن دین کے اندر جب کوئی نئی چیز کی ابتدا ہوتی ہے، اپنی طرف سے آدمی اگر کوئی نیا کام شروع کرتا ہے، اس کے اندر آگے چل کر کچھ نہ کچھ خرابی ضرور آ جاتی ہے۔ اب وہ راتوں کو جاگنے کا سلسلہ چل پڑا 50 60 70 سالوں سے، شب برات میں جاگنا ہے، رات میں 1 2 بجے تک بیانات ہونا ہے، چائے بسکٹ بوندی وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، سب مل کر کے قبرستان جانا ہے۔ یہ سلسلہ چل پڑا تو کیا ہوا، آگے چلتا ہی گیا، رکنے کا نام نہیں۔ اب روکنے والے، سمجھانے والے علماء سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض جگہ کے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دین کا مزاج سمجھ میں آ جاتا ہے، اصل بات کیا ہے ان کے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے، پھر وہ مان جاتے ہیں۔ اور بعض جگہ بولنے والوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی، یا بولنے کا انداز ان کا صحیح نہیں ہوتا، یا سامنے جو سامعین ہوتے ہیں ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، مورٹ دماغ والے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ایک مولانا جو ہے بیان کر رہے تھے، بیان کے اندر حدیث پاک پڑھ کر کے سنا رہے تھے۔ کیا سنا رہے تھے؟ فار ایگزامپل، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس عربی کا معنی کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی ہے، انہوں نے کہا. قال کا مطلب کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا. آگے قال رسول اللہ، دوبارہ قال آیا. اس قال کا مطلب کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آگے حدیث بیان کی. تو ایک گاؤں کا آدمی تھا، دیہات کا آدمی تھا. اس نے جب اس مولانا کا بیان سنا، اور وہ مولانا بار بار احادیث سنا رہے تھے عربی زبان میں، بیان کے اندر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال، بار بار یہ آ رہا تھا. وہ مورٹ آدمی سنتے ہوئے کہنے لگا، بیان ہونے کے بعد یہ حضرت کو پکڑ کو مارنا. لوگوں نے پوچھا کیوں مارو گے بھائی؟ وہ بڑے میاں کہنے لگے، یہ ہمارے نبی کو کالا کالا بولتا ہے. ہمارے نبی تو بالکل گورے تھے، خوبصورت تھے، یہ ہمارے نبی کو کالا کالا بولتا ہے. تو اس طرح کے مورٹ دماغ والے آج بھی جس علاقے میں ہیں، وہاں کے لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال تو سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے. نمبر 1 8ویں ذی الحجہ، نمبر 2 9ویں ذی الحجہ، نمبر 3 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، نمبر 5 15 شعبان کی رات، شب برات کی رات. اور ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو پسند فرمایا اور بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں بندہ کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں بندہ کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. نمبر 1 ماہ رجب کی پہلی رات. ماہ رجب کی پہلی رات، جمادی الثانی، اسلامی مہینہ گزر گیا، شام ہو گئی، چاند نظر آیا، تو اب یہ اگلا دن کیا ہے؟ رجب کی پہلی رات ہے، پہلی تاریخ ہے. تو چاند نظر آنے کے بعد جو رات ہے رجب کی پہلی رات، اس رات میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے. نمبر 2 ہر جمعہ کی رات. آج کیا دن ہے؟ جمعہ ہے. ابھی جو رات گزری ہے ہماری، یہ رات ہر ہفتے یہ رات آتی ہے، ہر ہفتے یہ رات آتی ہے، جمعہ کی رات. اس میں آج بھی بڑے بڑے اولیاء کرام کا معمول ہے، پوری رات نہیں سوتے تھے اور نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، ذکر تسبیح کرتے اور دعا مانگتے تھے. بادشاہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعہ کی رات میں 5000 درود شریف پڑھا کرتے تھے. ہر جمعہ کی رات میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، اور ان کے درود پڑھنے کی برکت ایسی ہوئی کہ ایک ایک رات میں 2 3 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو نصیب ہوا کرتی تھی. آج بہت سارے لوگ شوق رکھتے ہیں کہ ہم بھی خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، لیکن ہمارا عمل، ہماری شکل اور ہمارا کوئی کام حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. صرف شوق ہے، جذبہ ہے، تمنا ہے.
عمل کا کوئی ارادہ نہیں، عمل کی کوئی کوشش نہیں، لیکن پھل جو ہے فری میں مل جانا کیسے ہوگا؟ جمعہ کی رات میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ڈیلی کا معمول الگ تھا۔ تو خیر، میں بتا رہا تھا کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 ماہ رجب کی پہلی رات، نمبر 2 ہر جمعہ کی رات۔ تو جمعہ کی رات ہر ہفتہ آتی ہے، جمعہ کے رات، جمعرات کو آپ کیا کریں، اسپیشلی رات میں عشاء کے بعد فوراً سو جائیں، 9 بجے 9:30 بجے سو جائیں، الارم لگا لیں 2:30 بجے کا، اٹھ کر کے صاف وغیرہ ہو کر وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہونے تک 3 بج جائیں گے۔ 3 بج گئے تو 3 سے 3:30 4 تک عبادت کیجئے، تہجد کی نماز 4 رکعت 6 رکعت 8 10 12 پڑھ لیجئے، کچھ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیجئے، ذکر کر لیجئے۔ اس کے بعد ایک آدھا گھنٹہ دعا کیجئے، آدھا گھنٹہ خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ ہر جمعہ کو آپ یہ معمول بنا لیجئے، جمعہ کی رات کو یہ آپ معمول بنا لیجئے۔ دیکھیے چند ہفتوں میں ہی آپ کی زندگیوں کا کایا پلٹ جائے گا، زندگیوں کے اندر نورانیت آئے گی، آپ کے گھر کے، کاروبار کے، ملازمت کے، رشتہ داریوں کے تمام حالات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری رات جس میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ عید الفطر کی رات، یعنی کل چل کر اگر عید الفطر ہے، رمضان ختم ہوا، عید ہے، اس سے پہلے کی رات۔ چوتھی رات ہے عید الاضحیٰ کی، یعنی کل چل کر بقرعید ہے، اس سے پہلے کی رات۔ اور 5ویں رات ہے یہی لیلۃ النصف من شعبان، ماہ شعبان کی 15ویں رات، جو کہ ابھی آگے منگل کو شام میں آنے والی ہے، فروری 3 تاریخ کو۔ تو ہمارے سامنے جو یہ ماہ شعبان کی 15ویں شب آ رہی ہے، اس کی 2 خوبیاں آ گئی۔ پہلی خوبی کیا؟ اس رات میں عبادت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری خوبی، اس رات میں دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ 2 خوبیاں اس کے اندر آ گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا کہ یہ جو رات ہے شب برات، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ ملک عرب میں ان کے زمانے کا ایک رواج تھا، جانوروں کو پالا کرتے تھے، کسی کے پاس بکریاں ہیں، کسی کے پاس گھوڑے ہیں، کسی کے پاس اونٹ ہیں، کسی کے پاس خچر ہے، گدھے وغیرہ ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اے عائشہ، یہ جو 15ویں شب ہے، شب برات جس کو ہم بولتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کی بخشش کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور ملک عرب میں وہ قبیلہ بنو کلب، قبیلے کا وہ نام ہے، جیسے ہمارے یہاں خاندانوں کے نام ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ایک خاندان تھا بنو کلب۔ بنو کلب کی جو بکریاں تھیں بہت زیادہ تھی، تو حضور نے اپنے ایریا میں جو سب سے زیادہ پاپولیٹڈ جو خاندان تھا بکریوں کے اعتبار سے، ان کی بکریوں کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ ان کے جسم پر جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ اندازہ لگا لیجئے ہمارے سر میں کتنے والا ہی معلوم کیا کسے تو بھی کون دو گنے ہی۔ لوگ مثال بھی بیان کرتے ہیں کہ اسے سمجھانا گا تو بلی کو سر مونڈے سکا کر کو،
नहीं तो बिल्ली के बाला गिने सका, इम्पॉसिबल है वो। यानी बिल्ली के बालों को गिनना या मोड़ना जिस तरह इम्पॉसिबल है, इसी तरह फला आदमी को समझाना इम्पॉसिबल है। तो सर के बालों को गिनना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन एक आदमी ने गिना है, काउंट किया है। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसने बताया तकरीबन 90,000 बाल होते हैं सर में। हमारे सर में 90,000, 1,00,000 के करीब बाल होते हैं। किसी का सर बड़ा है तो और ज्यादा, किसी का सर छोटा है तो और कम होंगे बाल। तो हमारा सर, एक बकरी को आप लाके खड़ा करो, एक बकरी का लाकर आप खड़ा करो, हमारे कितने सर बकरी के जिस्म में आ जाएंगे? कम से कम एक बकरी में हमारे सर जैसे एक 10 तो आ ही जाएंगे। तो 10 लाख एक बकरी के। और कबीले बनु कल्ब की बकरियां पता नहीं कितनी तादाद उनकी थी, तो करोड़ों का हिसाब बनेगा। तो ये जो माह शाबान की 15वीं रात है, शबे बरात जिसको कहा जाता है, अल्लाह तबारक व ताला इसमें करोड़ों की तादाद में लोगों की बख्शिश फरमा देता है। तो बड़ी फजीलत वाली रात आ रही है, इसलिए हमें उस रात में इबादत करनी चाहिए। इंडिविजुअली, अकेले अकेले, तने तन्हा इबादत करनी चाहिए। वो मैंने वजह बता दी है। मसाजिद के अंदर जो प्रोग्राम करते हैं शबे बारात में, इशा के बाद, इशा की नमाज थोड़ा ताखीर से रखते हैं और बयान लंबा चौड़ा होता है। असल में ये पहले से लोगों को एक आदत बनाने के लिए शुरू किया गया था। यहाँ के जुनूब हिंद, साउथ इंडिया में लोगों के अंदर इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं था। वो जुमा के नमाजी थे, जुमा में भी सिर्फ सलाम फेरते वक्त आया करते थे या खुतबे के वक्त आया करते थे। तो लोगों के अंदर एक मोटिवेशन के लिए, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस और वाकफियत पैदा करने के लिए पहले के लोगों ने इस तरह की रातों में लोगों को जमा करके उनको बयान वगैरह किया। नमाजें भी जमात से पढ़ाया करते थे, तहज्जुद वगैरह की नमाजें। बहरहाल तो अकेले अकेले इसमें इबादत करना है शबे बारात वगैरह में। अगर बयान वगैरह भी हो तो मुख्तसर बस इस रात के बारे में बतला दिया और तने तन्हा अपनी अपनी इबादत करनी है। और माह शाबान में ये जो शबे बारात आ रही है, अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा ही की एक रिवायत में है, इस रात में अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब की बालों के, बकरियों के बालों के बराबर या उससे ज्यादा लोगों की बख्शिश करता है। इसके बावजूद बाज लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला नहीं बख्शता, नहीं माफ करता। कौन है वो? नंबर 1, मुशरिक, शिरक करने वाला। अल्लाह की ज़ात व सिफात में किसी वली को, किसी नबी को, किसी पीर को, किसी साहब को अगर कोई शरीक मानता है कि अल्लाह ताला भी औलाद देने वाला है और फला कब्र के पास जाऊंगी या जाऊंगा तो वो भी मुझे औलाद देने वाले हैं, रिश्ता जोड़ने वाला अल्लाह ताला है और फला वली के पास जाकर वहां की बूंदी खाकर आऊंगी तो रिश्ता जुड़ जाएगा, फला जगह की रोटी खा लिए तो पढ़ाई में कामयाब हो जाएंगे, फला जगह चादर चढ़ा करके आएंगे तो रिश्ता मिल जाएगा, औलाद नसीब हो जाएगी या सऊदी का वीजा मिल जाएगा। अल्लाह की जात के साथ किसी और को भी शरीक मान लिया। अल्लाह के अंदर जो कुदरती कमालात हैं उसमें किसी और को भी शरीक बना लिया। ऐसे आदमी की इस रात में बख्शिश नहीं होती, इल्ला ये कि वो तौबा कर ले, ऐ अल्लाह अब तक जो हो गया हो गया, अब आइंदा से मैं कोई शिरक वाला काम नहीं करता, मेरा सर झुकेगा तो तेरे दर पर झुकेगा, मेरे हाथ उठेंगे तो तेरे सामने उठेंगे, किसी दरख्त के पास, किसी कब्र के पास, किसी और जगह
میں دعا نہیں مانگوں گی تو تجھ سے مانگوں گی. شرک سے توبہ کر لے, توحید پر آ جائے, ایک اللہ کو ماننے والے بن جائے. اور اسی طرح اس رات میں ایک دوسرا بد نصیب آدمی ہے جس کی بخشش کا اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں فرماتا. وہ کون ہے؟ مشاحن. مشاحن کا مطلب کیا؟ آپ اگر سعودی میں موبائل خریدیں گے, دبئی میں موبائل خریدیں گے, تو موبائل میں عربی لینگویج آئے گا. چارجنگ میں لگاؤ تو اس میں دکھاتا کیا کر کو یور موبائل از چارجنگ, لیکن عربی میں کیا دکھاتا؟ جار الشحن. جار الشحن یعنی چارجنگ جاری ہے, جلنا, بیٹری جلنا شروع ہو گئی, اس کے اندر کرنٹ چڑھنا شروع ہو گیا. تو شحن اسی لفظ سے ہے. مشاحن مطلب کیا؟ جلنے والا, منٹھا, جلنے والا, کینہ رکھنے والا, سامنے والے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے, موقع نہیں مل رہا ہے. بس موقع ملے گا تو سامنے والے کو ڈالنا, چاہے وہ سگا بھائی ہو, سگی بہن ہو, پڑوسی ہو, ہم سے بڑا ہو, ہم سے چھوٹا ہو, موقع اگر ملے گا تو سامنے والے کو نقصان پہنچانا. یہ خیالات جو دل و دماغ میں گھومتے رہتے ہیں, اس عادت کو, خصلت کو کیا بولتے ہیں؟ کینہ بولتے ہیں. کینہ پرور, اس کو عربی میں مشاحن. تو جو مسلمان ایسا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کا بلا وجہ, کوئی وجہ نہیں ہے, بس سامنے والے کی ترقی اس کو پسند نہیں ہے. ہمارے سامنے یہ سائیکل میں جایا کرتا تھا, آج سکوٹر ہے. ہمارے سامنے یہ سکوٹر میں جایا کرتا تھا, آج اس کے پاس گاڑی آ گئی. ہمارے سامنے میں یہ بھاڑے کے گھر میں رہتا تھا, آج اس کے پاس 1 کنٹے 2 کنٹے کا مکان ہے, بینک بیلنس اتنا ہے, بیوی بچے اتنے ہیں, شادیوں میں اتنا یہ خرچ ہو رہا ہے. تو آدمی دل کے اندر جو جلن پیدا کرتا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ بناتا رہتا ہے, اس کو بولتے ہیں کینہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج کی رات میں یعنی شب برات میں سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا, بکریوں کے بالوں کے بقدر. لیکن جو آدمی کینہ پرور ہوگا, دل کے اندر کینہ رکھتا ہوگا, ویسے آدمی کو اللہ نہیں بخشے گا, الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. اے اللہ, اب تک جو ہو گیا ہو گیا, آج سے میں کسی کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھوں گا, کسی کو نقصان پہنچانے کا میں ارادہ اور خیال نہیں رکھوں گا. اسی طرح بعض روایات میں ہے, جو آدمی خودکشی کر لیتا ہے, جو آدمی خودکشی کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس رات میں بھی نہیں بخشتا. آج کل خودکشی کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں, سوئسائڈ کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ایک مولانا نے میرے پاس فون کیا اور کہا, حضرت ہمارے محلے میں ایک بچی پھانسی ڈالنے کے مر گئی. کیا ہوا حضرت کئی کو؟ تو وہ بولے ان کے ابا اسے موبائل دیے نہیں کہتے, موبائل نہ دینے کی وجہ سے لڑکی نے پھانسی ڈال لی. لا حول ولا قوت الا باللہ. موبائل کی وجہ سے. بعض لوگ تو ایسے ہیں موبائل کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض بچے ماں باپ کو ہی چھوڑ کر گھر سے بھاگ جاتے ہیں. موبائل ہونا اس قدر ان کو ایڈیشن ہو گیا, شراب جیسا نشہ موبائل کو دیکھ کر کے چڑھا ہوا ہے. تو بہرحال جو بھی خودکشی کرنے والے ہیں, خودکشی کر کے وہ مر گیا, اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں. خودکشی کا مطلب کیا؟ یعنی اب میرے پاس مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, یہ سمجھ رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟
ہر مشکل گھڑی میں آسانی پیدا کرنے کی طاقت رکھنے والا. پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. 6 لاکھ بنی اسرائیل فرعون سے جان چھڑا کر کے بھاگ رہے ہیں. سامنے سمندر ہے, پیچھے انسانوں کا سمندر آ رہا ہے. اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں. لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, یا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے, پیچھے دیکھو فرعون کا لشکر آ رہا اور سامنے سمندر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا, ہرگز نہیں پکڑے گئے. اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے اسی مشکل گھڑی میں راستہ دکھائے گا. دیکھو کیسا کامل یقین. سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر اور بیچ میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پکارتے ہیں میرا رب بچانا چاہے گا تو یہاں پر بھی بچائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اضرب بعصاک البحر, اے موسیٰ سمندر پہ لاٹھی مار. مارا لاٹھی, راستہ نکل آیا, گھس گئے 6 لاکھ. موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے, ان کی قوم 6 لاکھ بنی اسرائیل بھی چلے گئے, سمندر پار کر ادھر آ گئے. ادھر فرعون بھی آیا, دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے, ماشاءاللہ کر کے گھس گیا, غرق ہو گیا. تو خودکشی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے اب مرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. بعض عورتوں کے فون میرے پاس آتے ہیں, ہمارے محلے کی عورتیں ہوتی ہیں, دوسرے شہروں کی, دوسرے اسٹیٹس کی بھی عورتیں فون کرتی ہیں اور بولتے ہیں حضرت ہمارا شوہر ایسا کرتا ویسا کرتا ویسا کرتا, ساس ستاتی, اور میں واپس اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی, نہ باپ ہے نہ بھائی, بوڑھی ماں ہے, وہ کیا کرے گی میری مدد, کیا کروں, مرنے کو جی چاہتا ہے. تو ہم ان کو دلاسا دیتے ہیں, تسلی دلاتے ہیں, تم سے زیادہ دعا میری بھی قبول نہیں ہوگی بہن, تم دعا کرو مشکل حالات میں ہو. جو آدمی مشکل حالات میں ہوتا ہے, سیلف جس کے اوپر مصیبت آتی ہے, وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے مانگنے کا انداز الگ ہوتا ہے. تو اس طرح ہم ہمت دلاتے ہیں. بہرحال تو خودکشی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں نہیں بخشتا. اور اسی طرح جو آدمی شراب پیتا ہے, شراب تمام بیماریوں کی جڑ ہے, شراب نوشی. شراب کے نشے میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں, بیویوں کا گلا کاٹ رہے ہیں. انگلینڈ امریکہ میں نہیں, مدن پلی کی بات بول رہا ہوں میں. بیویوں کا گلا شراب کے نشے میں, بچیوں کا سر پھوڑ رہے ہیں شراب کے نشے میں. اور آگے اگر بڑھ کر کے بولا جائے توبہ استغفار, شراب کے نشے میں بعض لوگ اپنی بچی کے اوپر غلط ہاتھ ڈال دیتے ہیں. اس طرح کی منحوس چیز ہے شراب کی عادت. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی شرابی ہوگا شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. الا مگر یہ کہ وہ شراب چھوڑنے کا ارادہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے. شراب چھوڑنے کا ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شب برات میں باقی دوسرے لوگوں کے ساتھ شرابی کو بھی بخش دے. اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کا نام آتا ہے احادیث میں. ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں, کبائر جن کو بولا جاتا ہے, ایک آدمی وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو. ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ جو حق بات بولتے ہیں, صحیح بات بولتے ہیں, اور یہ آدمی کر سکتا ہے, یہ بیٹا یا بیٹی کر سکتے ہیں, اس کے باوجود وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, ایسی اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتا, نہیں معاف کرتا. شب برات میں پوری رات کھڑے ہو جاؤ, مصلی پہ کھڑے ہو کر تہجد پڑھ لو, نہیں معاف کرتا ہے. گیٹ آؤٹ. ماں باپ کو تو ستانے والا, وہ نہ ہوتے تو تو کہاں سے آ جاتا. انہوں نے تجھے پالا پوسا, 2 سال تک تجھے دھویا صاف کیا, کھلایا پلایا, بڑا کیا, اپنا خون پسینہ کر کے باپ نے تجھے کچھ لکھایا پڑھایا,
باپ کی وجہ سے تجھے 4 لوگ جاننے والے بنے اور تیری شادی وغیرہ ہوئی، آج 4 پیسے آ گئے یا بیوی آ گئی یا کسی اور وجہ سے تو نے ماں باپ ہی کو چھوڑ دیا، ماں باپ سے بات چیت نہیں کرتا یا ماں باپ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شب برات میں ایسے آدمی کی بخشش نہیں کرتا الا مگر یہ کہ وہ ماں باپ سے معافی مانگ لے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، انشاءاللہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بخش دیتا ہے۔ بہرحال شب برات جو ہے آنے والے منگل کو ہے، 3 تاریخ کو، منگل کے دن مغرب گزر جانے کے بعد پوری رات اگلے دن بدھ کی صبح تک یہ شب برات ہے۔ اس میں آپ حضرات انڈیویجولی عبادت کرنے کی کوشش کریں، مساجد کے اندر پورے سال نماز پڑھنا ہے، خالی وہ رات نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پورے سال نماز پڑھنا، پورے سال ہمارے اوپر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، پورے سال دین کی باتیں سننا، خالی اس دن بیان سننے آتی، پورے سال سنو، فجر کے بعد تفسیر ہوتی ہے، عصر کے بعد حدیث ہوتی ہے اور مختلف مواقع میں دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کامل طریقے پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔